اپنا قلب اطہر جو ہے نا، اس کو قلب سلیم بنائیے، اس کو قلب اطہر بنائیے. جس دل پہ ہم نے بغیر ذکر کے زنگ چڑھایا ہوا ہے، اس کو قلب سلیم بنائیے، اس کو قلب طاہر بنائیے، پاکیزہ دل بنائیے. اس دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، ساتھ دماغ کو حاضر کر کے اپنے ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ مانوس کریں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اور درود و سلام آقا نامدار حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے منتخب شدہ بندوں کے درمیان تعلق کا ایک بہترین ذریعہ عبادات کی صورت میں بنایا ہے. ایک آدمی، مومن آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. گویا یہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے. ایک بندہ مومن اگر اپنے ذہن میں یہ بات سنبھالے کہ میں نے اپنے ساتھ بہترین تعلق اگر بنانے کا حق رکھتا ہوں تو یہ ہے کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنے، تو یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ سہارا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لن انفصام لہا، کہ اس سہارے اور تعلق کا ٹوٹنا ناممکن ہے. دنیا میں رشتہ دار اس وقت تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب تک انسان کے پاس کچھ وسائل ہیں، مال و دولت ہے، یا کچھ رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر ہو تو مرتے دم تک ساتھ دے دیتے ہیں. ورنہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو رشتہ داروں کا ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے. باپ کے لیے اولاد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اولاد جسمانی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے ان روحانی قضیوں کے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں کہ بندہ مومن دعا کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے والدین کو ثواب ملتا ہے. لیکن یہ سارے رشتے، فزیکل جو رشتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انسان دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد بھی اس کو وہی چیز کام آنی ہے جو دنیا میں بو کر گیا ہے. اپنے رب سے تعلق جو اس نے بنایا تھا، اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے.
میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ وہ مومن لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور وہ یاد ایسی یاد ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے سے فوری بعد جو سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان سے ادا ہونا چاہیے وہ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اللہ کی تعریف اور توصیف کا ادا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے تعلق کا ایک دن میں پہلا ذریعہ ہے کہ تمام تعریف اور حمد اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر دیا، وإلیہ النشور، اور پھر اسی کی طرف ہی ہمیں اکٹھے ہونا ہے مرنے کے بعد۔ یہ وہ سوچ اور فکر ہے کہ انسان کو سونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی مدح سرائی اور اس کی تعریف کا کلمہ کہ اس ذات نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اٹھے ہیں، ورنہ شاید سوئے رہتے پکے پکے ہی سو جاتے ہیں۔ تو اس مالک کا شکر اور اس کی حمد اور توصیف ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بھی آداب ہیں۔ ابتدا میں بسم اللہ پڑھی، بعد میں جو اللہ رب العالمین کی توحید کی شہادت دی۔ اللہ رب العالمین سے کنیکشن کا بہترین ذریعہ، اگر بندہ مومن تہجد گزار ہے تو اس سے بھی سونے پہ سہاگا ہے کہ وہ رات کے اس پہر میں اٹھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہ جاتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس میں جو اہم دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ لک الحمد، تیرے لیے ہی حمد اور توصیف ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان سارا خلا ہے اس کو قائم کیا ہوا ہے، جس نے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ آسمان نیچے نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، ہے مالک تیرا ہی شکر ہے، یہ نظام تو نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ اقرار ہیں توحید کے اور ذکر کے جو بندہ مومن کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اور بندہ مومن کبھی بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بیدار رہنے کی اور اللہ سے تمسک کی اور تعلق کی بہترین علامت ہے کہ وہ اذکار مسنونہ میں مشغول رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں، آپ نے ابھی آیت کریمہ سورہ احزاب کا وہ مختصر حصہ سنا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ مومن وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ مرد ہوں عورتیں ہوں۔ میرا خالق و مالک وعدہ کرتا ہے کہ آپ یہ سلسلہ ذکر تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی تو ہم نے بات کی ہے فجر کی نماز تک، تہجد کی نماز، فجر کی نماز تک۔ بندہ مومن نے وضو کیا، گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی، اور پھر مسجد میں داخل ہونے لگا، مسجد کی دعا پڑھی، اور پھر مسجد میں آیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد مکمل وہ اذکار مسنونہ وہ اپنی زبان پہ لے کے آیا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی وہ دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کے روانہ ہوا، گھر گیا، گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، کھایا پیا، کھانے کی دعا پڑھی، اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، بعد میں تیاری کی، نہایا دھویا، اپنے بازار میں کام والی جگہ پہ چلا گیا، بازار میں گیا، حتیٰ کہ بازار میں جانے کی بھی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز بھائیوں،
بندہ مومن یہ دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہو تو تصور میں رکھے کہ میرا رب، میں نے اس سے اپنا تعلق قائم کیا ہے، اپنی حفاظت بندہ جتنی اپنے تائیں کر سکتا ہے کر لے، انشاءاللہ آپ تصور کیجئے گا کہ آپ کسی بھی نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں رہیں گے۔ ہم بازار سے روتے آتے ہیں، او یار میں فلانی دکان دے گیا، میں نے چونا لا گیا ہے، اور میں فلانی جگہ پہ گیا اس نے میری جیب کاٹ لی، میں فلانی جگہ پہ گیا میرا موٹر سائیکل چکیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ خود تصور کریں، یہ جو میں نے دعا بتائی ہے، میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا، آپ خود احساس کیجئے کہ آپ روزانہ مارکیٹ اور بازار میں جاتے ہیں، کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، کتنے لوگ یہ پڑھ کے بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آدھے لوگوں کو شاید اس بات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا بازار میں داخل ہونے کی۔ تو اللہ رب العالمین سے کنیکشن رکھیں گے تو تب بھی۔ تو میرا خالق کیا کہتا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ پہلا اور دوسرا اجر، دو کام اس ذکر کے فائدے۔ اللہ سے کنیکٹڈ رہیے۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، آپ کو ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کا احساس آپ کے دل میں رہے گا کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے مشاہدے میں ہوں، گناہ سے بچے رہو گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مغفرت کا سامان تیار کیا ہے۔ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی برکت ہوگی اس ذکر کرنے کی۔ اور دوسری اہم بات کہ دنیا میں اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فائدہ اور یہ برکت عطا فرمائیں گے کہ میرا خالق و مالک کہتا ہے اجر عظیم سے بھی نوازوں گا۔ وہ اجر عظیم کتنی بڑی جنت اور باغات اور نعمتوں کی صورت میں ہوگا، لا عین رأت، جس کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی آنکھ نے آج تک وہ چیز سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی وہ چیز، وہ تصور کبھی کسی دل کے تصور میں بھی نہیں آیا اللہ کی جنت کی نعمت کیسی ہوگی۔ اللہ کریم ان سب نعمتوں کا ہمیں مستحق بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العالمین سے کوئی بھی مومن آدمی اپنے خالق سے تعلق رکھتا ہے، اپنے مالک سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ تصور کیجئے ان مسنون دعاؤں کا کتنا پیارا نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی 2698 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس قابل بھی نہیں ہے، کوئی شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ جب وہ بیٹھا ہو تو وہ 1000 نیکیاں حاصل کر لے؟ کیا کوئی اس قابل بھی نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ میں سے جتنے جلساء بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم فرمائیے گا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ، اللہ رب العالمین 100 مرتبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور یحط عنہ الف خطیۃ، اور یہی بس نہیں ہے، اس مالک کی رحمت ہے، وہ خالق و مالک، آپ اپنے خلوص کے ساتھ، اپنے قلبی دھیان اور تعلق کے ساتھ، رجحان کے ساتھ اپنے رب سے تعلق بنائیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم آپ کے نامہ اعمال سے 1000 گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور اجر کیا چاہیے؟ سارا دن بیٹھے بندہ، اور بھائی بیٹھا چغلیاں بھی کرتا ہے، گپیں بھی مارتا ہے، اور رشتہ داروں کی نالیکیاں بھی ڈسکس کرتا ہے، مارکیٹ بازار میں بیٹھے کبھی کسی ٹاپک پہ، فضول ٹاپک پہ گفتگو کرتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھڑ بھی پڑتے ہیں۔
حالانکہ مومن کی تو شان میرے بھائیوں یہ ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جو شخص جس کا کسی معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے وہ اس کام میں مشغول ہو جائے اور اپنا فضول وقت ضائع کرتے رہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے خوشخبری عطا فرمائی کہ وہ شخص بے پرواہ ہو، جس کا کام ہے اسی کو ساجیے۔ سارا دن بیٹھے کوئی حکومتی پالیسیاں ڈسکس کر رہا ہے، کوئی بین الاقوامی معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے۔ جس طرح ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم نے ابھی طے کر کے اٹھنا ہے کہ ملک کس ڈگر پہ چلنا چاہیے، وہ فلاں ملک ہے اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، سارا دن بیٹھ کے مغز ماری کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ وہ بیٹھے اپنی زبان کو ہلائیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، منٹ 2 لگنے ہیں، آپ ایک 100 مرتبہ کہیں گے اللہ کریم 1000 نیکی آپ کے نام آیا مال میں لکھتے ہیں۔ کتنا بڑا میرے بھائیوں عشر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 6404 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ کلمہ کر لیتا ہے اور اس کا ورد کر لیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے جس طرح اس نے اولاد اسماعیل سے 4 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آج جمعے کے بعد ہے نا، جمعے کے اندر آپ نے ذکر سننا ہے بس۔ جو امام خطیب اگر آپ کو کوئی چیز کہلاتا ہے تو کہہ لی جاتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی سے یا عموماً مخاطب ہوتے تھے تو جواب لے لیتے تھے، ورنہ ذکر سنا جاتا ہے، جمعے کے اندر بیٹھ کر ذکر نہیں کرتے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو تسبیح پکڑ کر یا اپنے ہاتھوں پہ مسجد میں دوران خطبہ بیٹھ کر یہ ذکر کرتے ہیں، یا میری وہ میری بہنیں جو جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے آئی ہیں، بیٹھ کر اپنا ذکر نہیں کرنا، امام خطیب کی بات کو سننا ہے۔ اپنی تسبیحات کو جیب میں ڈالیے، اور اگر اپنی زبان ہلا رہے ہیں اپنی زبان کو بند کیجیے، توجہ کے ساتھ وہ ذکر سنیں جس طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ذکر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اولاد اسماعیل یہ وہی خاندان ہے جو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ وہ کتنا میرے بھائیوں قدر والا، کتنا قیمتی خاندان ہے کہ جس خاندان کے 4 غلاموں کی آزادی کا اللہ کریم آپ کو ثواب گھر بیٹھے عطا فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بیٹھ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے آخر میں جب جمعہ 1 ہم نے تقریر پہلا خطبہ دے لیا تھا، میں نے ایک ذکر بولا، مجھے ساتھیوں نے کہا وہ دوبارہ بتائیں، دوبارہ سن لیں۔ میں نے وہ ذکر یہ بولا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، اور طریق الہجرتین میں، کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ یا دوسرے الفاظ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حدیث میں جو الفاظ یہ پڑھ لیتا ہے، فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کریم ساری زندگی کی برکات آپ کو نصیب فرما دے۔ پڑھے گا کون؟ جو فجر کی نماز میں مسجد میں آئے گا۔ ہم بستر پہ سوئے ہوئے ہوں، ہم مزے کی نیند سوئے ہوئے ہوں، یہ ثواب کس نے لے کے جانا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس نیکی کو کیجیے، اس نیکی کو پائیے، اور اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کیجیے،
اور آپ نے پچھلے جمعے ایک اور بڑی اہم بات سنی تھی، وہ دوبارہ سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں یہ واقعہ علامہ ذہبی، حافظ ذہبی، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں پہلی جلد 87 نمبر صفحہ پہ اس کو نقل کی امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے۔ آیت الکرسی پڑھتے تھے بستر پہ سوتے وقت۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی مثال دی، ہمارا کام کیا ہے، موبائل پکڑا ہوتا ہے، آدھی نیند آ رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ موبائل گر جاتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں موبائل پہ چل کے آ رہا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نیند آنے کا آغاز ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اذکار کر کے سونا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا تھا، لیکن میرے احساس میں یہ بات آئی کہ میرے دل و دماغ سے وسواس اب بھی ختم نہیں ہو رہے، شیطان حملہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی تعداد 50 مرتبہ 60 مرتبہ کر دی کہ میں آیت الکرسی یہی پڑھتا رہا۔ میرے بھائیوں یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے نا۔ یہ سارا اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکشن، اس سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو اذکار میں مشغول کیجیے میرے عزیز بھائیوں۔ اسی طرح ہی صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اکثر علماء اگر جو لوگ علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ دعا آتی بھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، آپ کو کوئی یاد کرنے کے لیے بڑی مصیبت نہیں کرنی پڑتی، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب میزان میں رکھے جائیں گے بہت بھاری ان کا وزن ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ یہ 2 کلمے پڑھ لیں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میزان لگے گا یہ بھاری بھاری کلمات آپ کے وزن بڑھانے میں آپ کو جنت بھیجنے کے لیے ہی کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہر شخص، آپ کوئی بھی شخص جو 40 سال سے اوپر جا رہا ہے، اللہ کریم کی رحمت ہو تو اس کو 70 سال پہ بھی کچھ نہ ہو، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس خالق و مالک سے ہمیشہ جسمانی صحت بھی مانگے، ایمانی صحت بھی مانگے، اور یہ مانگتے رہے کہ اللہ کریم جب تک تو زندہ رکھنا، اس دین سے وابستگی میں زندہ رکھنا، اے مولا کریم جب اس جسم سے روح نکلنے کا وقت ہے اللہ اس وقت بھی اس دین سے وابستگی کے ساتھ ہی اپنے پاس لے جانا۔ سارے کہنا آمین، جانا نہیں اللہ کے پاس، جانا ہے نا جی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ کریم اسی ایمان کی کیفیت میں، سلامتی کی کیفیت میں لے کے جائیں۔ اللہ کریم کسی بھی جسمانی اور کفرانہ نفاق والی کیفیت سے اللہ کسی بھی بیماری سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ تصور کریں کہ میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ ہر شخص چاہتا ہے صحت مند رہے، جوان نظر آئے، اور ظاہری بات ہے آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن کے مختلف پارلرز کھلے ہیں، اس کے سیلونز بنے ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، بیویاں بھی جاتی ہیں، بندے بھی جاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اپنے اوپر۔ میرے بھائیوں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، دنیا چلتی ہے، دنیا میں سارا کچھ ملتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، ظاہری حسن بھی بن جاتا ہے۔ اپنا قلب اطہر جو ہے نا، اس کو قلب سلیم بنائیے، اس کو قلب اطہر بنائیے، جس دل پہ ہم نے بغیر ذکر کے زنگ چڑھایا ہوا ہے، اس کو قلب سلیم بنائیے، اس کو قلب طاہر بنائیے، پاکیزہ دل بنائیے، اس دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، ساتھ دماغ کو حاضر کر کے اپنے ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ مانوس کریں۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، اللہ رحم فرمائے، کوئی گھٹنوں کا مریض، کوئی کسی چیز کا مریض، کوئی کسی چیز کا مریض، میری اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے یہ دعا ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو. سنن ابی داود کی یہ حدیث ہے کتاب الطب میں 3891 نمبر. آپ نے دعا سکھائی اور دعا یہ سکھائی کہ بھئی آپ کو کوئی مرض ہے، آپ کے جسم میں کوئی درد ہے، آپ کو جسمانی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا کیسی پڑھنی ہے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. میرے بھائیوں، دعائی کا ہم انکار نہیں آپ سے کر رہے کہ دعائیں اللہ نہیں چھوڑ دیں آج اس کے بعد، نہیں، وہ اللہ پہ بھی ساتھ توکل کریں. کہتے درد ہو گئی، دوائی کھا دی، اتنا ہی ہونا تیرنا. باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے، خامد اپنی بیوی کو کہہ رہے، بیوی اپنے خامد کو کہہ رہے، اسی دوائی نہیں سی کھاتی، ہوئے 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 تو اڑنا اتنا ہی ہونا ہوں رات میں. وہ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، شاید دعاؤں کے بغیر ہی کام بن جائے. اپنی روٹین کی میڈیسن لے لی، ڈوز لے لی، ٹھیک، لیکن ساتھ یہ دعا کریں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. دوبارہ سن لیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. سچی بات ہے، ہم نے بچپن سے یہ دعائیں یاد کی ہیں، الحمدللہ آج آپ کو سکھانے میں کام آ رہی ہیں، بچپن سے یاد کی ہوئی ہیں. اور آپ تصور کریں، احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم بھی اسی سیارہ زمین پہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ملک پاکستان ہے، شہر فیصل آباد ہے، انہی محلوں میں انہی گلیوں میں بھی ہماری جوانی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ چیزیں ہم نے بھی اپنے والدین اور اساتذہ سے سیکھی ہے. آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ ہر بات پہ دنیاوی چیز ڈھونڈنے کی بجائے کچھ روحانی چیزوں کی طرف بھی آئی، اپنے رب سے تعلق بنائیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. میں اللہ رب العالمین کی عزت اور قدر کی پناہ میں آتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہے کہ مستقبل میں مجھے یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، کہتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں 7 مرتبہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ درد ہو اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. جب تک میں اس کے بعد زندہ رہا، مجھے اس کے بعد اللہ نے کسی تکلیف میں مبتلا ہی نہیں کیا. یہ زبان چلائیں گے نا اللہ کے ساتھ ذکر میں، اس کو اس کی طرف لے کے آئیں گے تو میرے بھائیوں پھر اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں نا کہ انسان، ہمارے لوگوں کی عادت دیکھیں کیا ہے. کسی مریض کے پاس جائیں گے نا تو اب وہ دعائیں بھی سنیں جو ہمیں ساتھ کہنی ہیں کہ مریض کے پاس گئے، مریض کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کرو فَقُولُوا خَيْرًا، اچھی بات کہے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ کے فرشتے تمہاری زبان سے نکلنے والی بات پہ آمین کہتے ہیں. تو ہمارے لوگ بادشاہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، جا کے اوئے ہوئے 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 کی ہوئے کہتے یہ درد ہو رہی. وہ ساڈے بھی محلے بندہ جو مر گیا سی، وہ مر گیا سی. اچھا، وہ مریض جو بیچارہ پہلے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کی بات سن کے مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پہ، اس سکھائی گئی نصیحت پہ عمل کریں. فرمایا قولوا خیرا، اچھی بات کہیں، اس کو تسلی دیں کہ یہ بیماری یہ اللہ کی طرف سے، اس کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی اس کے ہاتھ میں. وہ خالق و مالک، وہ اتنوں کو شفا دیتا ہے. اس نے حضرت ایوب کو شفا دے دی تھی، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اس نے شفا دے دی تھی. وہ مالک کے لیے کیا مشکل، اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے. آپ کے اس قول پہ فرشتے بھی آمین کہیں گے، اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ اللہ لازماً اس کو شفا عطا فرما دیں گے. اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی 2663 نمبر حدیث ہے، فرمایا من عاد مریضا لم يحضر اجلہ، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی اللہ نے نہ لکھا ہو، اس چیز کا ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ اس کی موت قریب ہے، اس کی موت قریب ہے، ہمیں تو نہیں پتا، آپ اس کو اللہ رب العالمین سے تعلق کا جوڑنے کا ذریعہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ کبھی مریض کی عادت پہ جمعہ پڑھائیں گے نا تو اس میں ساری نصیحتیں بتائیں گے، یہ آخری اس حوالے سے بات سن لیں۔ فرمایا کہ اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ خالق و مالک آپ کو شفا عطا فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا کر لے اور اس مریض کی اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، الا ان یشفیہ عافاہ ایاہ، اللہ کریم اس کو ضرور شفا عطا فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام ہمارے کرنے والے، یہ اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے والے کام ہیں۔ اور میں نے تو آپ کو جتنی باتیں ابھی تک بتائی ہیں، دیکھیں اس میں اللہ تعالی ہمیں صحت مند رکھے، ہم سب کو جسمانی لحاظ سے بھی ایمانی لحاظ سے سب کو صحت عطا فرمائے، تو ہم اپنے ذکر کو اپنے آپ کو ذکر میں جاری رکھیں، اپنی زبان کو اس میں مصروف رکھیں۔ ہاں اگر بیماری بھی آ گئی ہے، کوئی مصیبت پڑ گئی، جسمانی لحاظ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، فوری طور پر یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، فوری طور پر یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آپ تو تصور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور آگے کہتے ہیں، اشتکیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو شکایت ہے، کوئی درد ہے، جسمانی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2591 نمبر۔ حضرت جبرائیل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو دم سکھا کے گئے، یہ آپ بھی سیکھیں، آپ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا آگے، کہتے ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء، اور یہ 5 چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ کون جی؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف اور اذیت دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے۔ او یار میری پھپھو نے تویز کر دیتا ہے پھڑ کے، او میرے تے فلانے نے تویز کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دعا پڑھیں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، یہ حضرت جبرائیل کا دم ہے۔ من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیک، میں جبرائیل آپ کو دم کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تعلق بنائیں، حالت صحت میں بھی، حالت بیماری میں بھی۔ انشاءاللہ ہم اگلا جمعہ قرآنی دعاؤں کے فضائل اور ان کے استعمال کے والے سے پڑھائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان معاملات پہ عمل کرنے اور اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد